ان کے بعد پھر حضرت عین اللہ شاہ صاحب، یہ سارے سجادگان ہیں آپ کے، اور تمام سادات کرام ہیں یہ، اور ان کے بعد یہ حضرت مخدوم سید محمد رفیع بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میرے جانے کا معراج مقدس ہے، جن کا سال 2005 میں ہوا۔ تو انہوں نے اس دربار شریف کی بہت خدمت کی ہے، 35 سال آپ 36 سال مقدس سے زیادہ نشین رہے، عوام کی بہت خدمت کی آپ نے ہر لحاظ سے۔ یہ دربار شریف کی بھی بہت خدمت کی، تعمیراتی کاموں میں آپ نے بہت حصہ لیا، اور یہ آپ نے برآمدیں بنوائے، مسجد تعمیر کروائی، سر نو پہلی شہید کروا کے، اور یہ دربار شریف حضرت سید بسم اللہ شاہ نوری حضوری کا یہ شہید وہ ہو گیا تھا، تو اسے سر نو تعمیر کروایا، یہ برآمدیں بنوائے، اور یہ تمام مزارات جو ہیں ان کی دوبارہ اپنا سر نو آپ نے ریپیئر کروائی، دوائے ہیں، یہ انہیں کے دور میں سب کچھ تھا۔ اچھا، ہماری اطلاعات کے مطابق یہاں پہ ایک کرامات ہوئی تھی جو مسواک کے حوالے سے تھی، جو مسواک کو ایک کو حکم صادر فرمایا گیا تھا کہ اس کا درخت یہاں پہ بننا چاہیے، ہم وہ درخت بھی دیکھنا چاہیں گے۔ یہ وہ درخت یہ ہے سامنے، یہ والا درخت ہے۔ جی تو ناظرین، ہم اس وقت اس درخت کی طرف آ گئے ہیں، مرشد ہمارے ساتھ ہیں، یہ اس درخت کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیلاً بھی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ درخت کب لگایا گیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کا جو اتنا بڑا اس کی تاریخ بنی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی مرشد آپ کو بتائیں گے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت شفیع علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے سوال کیے گئے تو آپ پورے کرتے رہے، اور انہوں نے ایک سوال یہ کر دیا نوابین حضرات نے، لکھیرا برادری نے، کہ یہ جو آپ کے پاس یہ مسواک ہے دانت صاف کرنے والا، یہ اس درخت وان کے درخت کا، تو یہ آپ اس میں لگا دیں، اور اگر واقعی آپ حضور نبی پاک اور اللہ پاک کے حکم سے یہاں تشریف لائیں تو دعا کریں کہ یہ درخت بن جائے، یہ سبز ہو جائے۔ تو کام تو بہت مشکل تھا، مگر آپ نے عرض کیا یا رب العالمین، یہ کہ یہ مخلوق امتحان لیتی ہے تو پھر مانتے ہیں یہ، تو مہربانی فرما حضور کے سچ سے، حضور کی آل پاک دھار کے بخیر اسے سبز و شاداب کر دے۔ تو جیسے ہی آپ نے دعا ختم کر کے منہ پہ ہاتھ پھیرے ہیں تو اس میں سے کمپلیٹ ہوتے ہیں، یہ سبز ہو گیا، یہ اسی وقت کا ہے، اور اس سے لوگ آتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب تو کافی ضعیف ہو چکا ہے، یہ اچھا حال ہو گیا، 500-600 سال قبل کا ہے یہ۔ جی تو جیسا کہ ناظرین آپ یہ درخت دیکھ رہے ہیں، اس کی جو کرامات ہیں وہ بھی آپ نے سنی۔ مرشد آپ تھوڑا سا مجھے اور یہ بتا دیں کہ اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹھے وغیرہ بھی پڑے ہیں، چراغ وغیرہ بھی پڑے ہیں، اور اس میں لوگ آ کر منت بھی مانگتے ہیں، اپنی مرادیں بھی پوری کرنے کے لیے۔ دربار شریف پہ لوگ تشریف لاتے ہیں، بڑے عقیدوں کے احترام سے اپنی منتیں مانتے ہیں، گھرولیاں بھرتے ہیں، یہ گھڑے اس لیے پڑے ہیں، اور چراغ بھی جلاتے ہیں یہاں دربار شریف پہ، تو ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ پاک مہربانی فرماتا ہے، ہوتا تو سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ہم نے ادھر ایک بات اور سنی ہے کہ یہاں پہ کوئی کنواں بھی ہے جس کا پانی پی کر لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، بالکل وہ کس جگہ پر موجود ہے یہاں پہ؟ وہ دربار شریف کے یہ اپنا شمال کی جانب ہے، تقریباً ایسے کہہ لیں کہ 100 گز کے فاصلے پر، 100 فٹ کے فاصلے پر کہہ لیں، یا گز کے فاصلے پر، تو اس سے لوگ برکات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت بسم اللہ شاہ نوری حضوری ہمارے بزرگ جو ہیں، انہوں نے 22 حجیں کی تھیں، اور انہیں وہاں سے پانی آب زمزم کا لا کے اس میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ نے اپنا لواب ذہن بھی اس میں پھینکا تھا، تو اس سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ جو بھی مریض آئیں گے، کوئی پیٹ کی تکلیف ہو، کوئی اپنا جلد کی تکلیف ہو، تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ وہ لوگ آتے ہیں جمعے کے دن، بہت زیادہ کثیر تعداد میں وہ آ کے یہاں نہاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی لے بھی جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرماتا ہے اپنی ذات کی رحمت کے ساتھ۔ جی تو ناظرین، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق آپ دوستوں کو دربار شریف کا وزٹ بھی کروایا، اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے
کہ وہ کنواں کون سا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے جہاں پہ لوگ آ کر پانی پیتے ہیں اور فیضیاب صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور تو اولیاء اکرام کی جو کرامات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ کافی جو ہماری نوجوان نسل ہے، نئی نسل آ رہی ہے، انہیں ایسی تاریخی مقامات پہ آنا چاہیے، اور آنے کے بعد ادھر کے جو تاریخیں ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک قومی اور اسلامی دونوں ورثے ہیں، ان کی یاد دہانی ہم تمام لوگوں کو ہونا ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کنویں کی جانب جہاں پہ لوگ آ کر پانی پیتے ہیں۔ سید نہیں ہے، یہ بھی سادات کرام کی ہیں مزاریں، وہ ایک ہے پہ وہ حضرت پیر بھاون شاہ صاحب کی مزار ہے۔ جی، تو اس وقت ہم مزار پہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں پہ مرشد سے پوچھیں گے کہ یہ مزارات کن کن کے ہیں اور کیا ان کے جو معاملات زندگی کے، ان کے جو تاریخی واقعات ہیں وہ بیان کریں گے۔ جی، یہ حضرت بسم اللہ شاہ نوری حضوری کا مزار مقدس ہے 200 سال قبل۔ جی، حضرت نوری بسم اللہ شاہ صاحب حضوری اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ ہے۔ جب آپ جایا کرتے تھے حضرت نوری بسم اللہ اپنا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی پاک کرتے تھے تو راستے میں حضرت کے پاس قیام کیا کرتے تھے رات، جاتے ہوئے بھی واپس آتے تھے۔ ہم اصل میں ہم ایک ہی زمانہ ہے آپ کا، تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ برقعے میں رہتے تھے، اب چادر آپ کے اوپر اوڑھ لیتے تھے اپنی اور حضوری ہو جاتے تھے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں آپ پہنچ جاتے تھے، اس لیے آپ کو حضوری کہا جاتا ہے، نوری حضوری۔ حضرت بسم اللہ شاہ آپ کا لقب نام ہے اور نوری حضوری آپ کا لقب ہے۔ تو ایک دفعہ ایک ہندو گراڑ آپ کے پاس آیا مرید ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر کر کرتے ہیں۔ اچانک ہی آپ کو کا جانا ہو گیا، اپنا کوئی دینے آ گیا آپ کو نوٹ گڑھ یا بیکانیر کی طرف سے، جو 200 سال قبل کی بات ہے، تو آپ ادھر چلے گئے، اسے بھی ساتھ لے گئے۔ جب وہ وہاں گیا تو آپ ٹھہرے، یہ آپ کے مرید تھے کس برادری کے، وہاں ٹھہرے آپ، تو وہاں وہ جو ہندو تھا وہ مر گیا۔ جی، تو لوگ اسے اپنی رسم کے، ہندو اپنی رسم کے مطابق اسے جلانے لگے۔ تو کسی نے اطلاع دی کہ حضور جو آپ کے ساتھ آیا، آپ کا خادم ساتھ آیا ہے، وہ مر گیا، اسے جلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بابا، ابھی اسے جلاؤ گے، اسے ابھی مسلمان بھی ہونا ہے اور اس کی شادی بھی ہونی ہے اور بچے بھی ہونے ہیں۔ جی، آپ جلدی سے اس جگہ پہ گئے اور حضرت سخی شوق علی شاہ صاحب کی لکڑی کے نالائن جو ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ نے لکڑیاں ہٹوا کے اس کے سر پہ مارا زور سے اور کہا کہ زندہ دلوں کے ساتھ ہو کے تم مردہ ہو گیا، اگر تمہیں مرنا بھی ہے تو گھر چل کے مر جا، یہاں اٹھ جا، یہاں سے اٹھ جا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، پھر آپ نے اسے کلمہ پاک پڑھایا، اسے مسلمان بھی کیا حضرت بسم اللہ شاہ نوری حضوری نے، اور اسے مرید بھی کیا۔ یہ خبر جب پھیلی اس علاقے میں، تو اس علاقے کا جو مہاراجا تھا اس کے گھر اولاد نہیں تھی، وہ جلدی سے آیا اور حضرت کو اپنے گھر لے گیا، آپ کی خدمت خاطر کی، کھانا پکایا، دعوت کی، کافی لوگ اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سوال پیش کیا کہ حضور میرے گھر اولاد نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرو مگر اللہ مجھے بیٹا۔ تو آپ نے بلایا اس کی بیوی کو، کہتے ہیں جب اللہ، اور اس کے جو کمر میں زور سے ایک اپنی سوٹی ماری اور اسے نشان ماریا۔ آپ نے فرمایا اللہ مجھے بیٹا تھا فرمائے گا، اس کی کمر میں یہ نشان ہوگا، یہ اس کی میری دعا کی نشانی ہے، اللہ پاک کو فرما دینا۔ تو آپ آ گئے، اللہ نے اسے بیٹا تھا فرمایا، تو وہ نشان آپ نے فرمایا دیکھا ویسے ہی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نسل میں ایسے ہی نشان جائے گا۔ تو وہ ابھی وہ لوگ موجود ہیں ادھر انڈیا میں، وہ ادھر ہیں نہیں، تو انہوں نے پھر اس وقت اس مہاراجے نے 35 کنویں آپ کے نام منتقل کیا رقبہ۔ پھر وہاں کچھ رقبہ وہاں ملا، یہاں ملا، کچھ نہ ملا۔ 14 مربع اراضی حضرت بسم اللہ شاہ نوری کی طرف سے، 4.5 مربع اراضی حضرت سخی شوق علی شاہ صاحب۔ اسے آپ کی اراضی جو ہے اس وقت محکمہ اوقاف کے قبضے میں ہے، یہ دربار شریف محکمہ اوقاف ہے۔
تو وہ ذکر کرنے کے لیے جو بھی سلسلہ کرتے ہیں. اور یہ مزار مقدس میرے دادا حضور حاجی الحسنین شریفین سید محمد فیض علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقوی کا ہے. تو آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی, آپ کی بہت آپ نے کتابیں لکھیں, اور بہت اس دور سے لے کے آج تک بہت لوگ آپ کے مریدین عقیدت مند حضرات عراق میں موجود ہیں, پاکستان کے اندر بھی مختلف ممالک میں بھی. آپ کا اس نوشبان ہوتا ہے تو سب حضرات تشریف لاتے ہیں. تو آپ نے اس وقت سے لے کے اپنے وصال تک بہت لوگوں کو فیض ہے. اور یہ آگے میرے چاچا حضور سید محمد شبیر علی بخاری کا مزار مقدس ہے. ان کا اظہار جو سن 1979 میں حضرت کا 72 میں ہوا, سید محمد فیض علی شاہ صاحب سرکار کا ان کا 79 میں ہوا. تو یہ بھی اپنے وقت کے اللہ کے ولی ہیں اور معذر لاکھ ہیں. یہ آپ کی بھی بہت کرامت ہے. جن میں سے ایک کرامت آپ کی زیادہ مشہور ہے کہ 50 WB ٹھنگی کالونی, اس طرف ایک چرچ ہے 50 WB. وہاں ہمارے دادا جی کے خلیفہ تھے بلوچ فیملی سے, محمد حیات بلوچ, ان کا وہاں رقبہ تھا اراضی آدھا مربع. تو وہاں ایک سکیم آئی ایئرپورٹ کی, تو اس میں وہ رقبہ چلا گیا. وہ کرنل صاحب آئے, وہ جھنڈیاں لگوا کے چلے گئے. تو اب وہ رقبہ ان کا سارا تقریباً ایئرپورٹ میں چلا گیا. تو شبیر علی بخاری صاحب المعروف بخاری صاحب کے نام سے مشہور تھے. وہاں گئے, وہ لوگ لے گئے, وہاں بتایا. وہ آپ نے عصر کے ٹائم پہنچے, وضو کیا, نماز پڑھی, پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے. اسے دیکھا وہ بڑا پریشان ہے. تو اس نے آپ نے پوچھا بھی میاں محمد حیات کو پریشان بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور پریشانی سے بات کی کہ وہ ہمارا رقبہ جو ہے نا وہ ایئرپورٹ میں آیا ہے. ہمارا رقبہ ایئرپورٹ میں آیا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو میری بات ہمیں مل جائے واپس. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارا اور کوئی وسائل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے, دعا کی, اللہ نے مہربانی فرمائی. آپ نے فرمایا یہ جھنڈیاں اتار, کافی لوگوں کا رقبہ ہے, جہاں تیرا دل کرتا وہاں چھوڑا, اٹھا کے وہاں چھوڑا. وہ گیا, اس نے اتاری اور وہاں آگے کر دی, رکھا. یہ خبر کرنل صاحب کو, یہ جو لوگ سورت کے افسر تھے افسرانے والا میں آرمی کے, انہیں ملی. ان کی وہ ایک ممبا بنگلہ ہے اپنا ادھر چوک جمال کی طرف, اپنا خانوال کے ایریے میں. وہاں وہ بنگلے پہ کرنل صاحب آئے, اس کی پیشی ہوئی. تو یہ آپ کی کرامت نے کہا, وہاں پیشی ہوئی. تو یہ بات کہ یہاں حضرت کے پاس آیا, کہتا حضور میری پیشی. آپ نے فرمایا جو تیرا لباس تیرے مشرفہ کا ہے نا, ویسے ہی غلمی دستار اور موتی کلر کا چولا اور احمد اور غصہ پہن کے گھوڑی پہ چڑھ کے جائے, اور کلمہ پاک کا ذکر کرتا جائے, نفی اس بات کا. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ایسے کرتا جائیں. اور رکینا جب وہاں پہنچے گا تو اللہ پاک کے رحمت نگار ثابت ہوگا. ایسے ہوا جب ہو گیا تو کرنل صاحب بنگلے سے باہر تشریف لے آئے. اور آپ نے کرنل صاحب نے اپنے اردو سے کہا کہ اسے پکڑو, گھوڑے سے اتارو, اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور اس سے باتیں کرتے رہے, میں پھر گفتگو رہے. اور اس کے بعد وہ کھانا وغیرہ کھایا. اور کرنل صاحب نے فرمایا کہ تیرے مرشد پاک کا حلیہ کیا ہے؟ تو پھر وہ محمد یار نے عرض کی کہ حضور ایسے ایسے. آپ نے فرمایا تیرے مرشد پاک آئے تھے اور تیری سفارش کر گئے ہیں, اور وہ ہم نے رقبہ اور طرف سے لے لیا ہے, تیرا رقبہ چھوڑ. تو آپ واپس تشریف, کرنل صاحب بھی چلے گئے, وہ بھی آ گیا, وہ رقبہ انہیں مل گیا. یہ آپ کی زندہ آدم. جی تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام جو دربار شریف سخی شوق الہی تو ضلع بہاول نگر تحصیل چشتیہ میں موجود ہے. ان کے جو تاریخی واقعات تھے ہم نے آپ دوستوں تک شیئر کیے ہیں, سننے والوں تک شیئر کیے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے ایک پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ میرا والد گرامی مخلوق یہ محمد بخاری کا مزار مقدس ہے, یہ بھی مرجع خلائق ہے. تو آپ نے بہت خدمت کی اسلام کی, علماء حق کی اور دربار شریف کی. خصوصاً یہ بات ہے کہ جو حضرت سید محمد فیض علی شاہ صاحب کی دفاعی جتنی بھی ہیں وہ آپ نے اثر نو میں بحال کیا, جس میں سورۃ یوسف شریف
दलाइल खैरात और सूरत मुज़म्मल शरीफ और उसके फ़ज़ाइल और सूरत यासीन शरीफ, नूर ताज शरीफ, हकीक़तुल आरिफ़ीन, सवान उमरी हज़रत सैयद मोहम्मद फैज़ अली शाह साहब, सवान उमरी हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह नूरी हज़ूरी सरकार और हज़रत सैयद शाह साहब, ये आपने इसे इसी महफूज रखा और हर चीज़ को आप बरकत को और शिया नस्ल को ये साथ साथ लेके चले। अल्लाह पाक के पूरे करम से इन्होंने कहीं भी लड़क नहीं आई और ना ही कोई ऐसा शायद चला सिलसिला हुआ। आप शरीफ से इंतहाई पाबंद थे। आप जब भी उस मुबारक की महाफिल होती तो सबसे पहले खान हजरात को, कव्वाल हजरात को और अपना उलमा को यही बात पहले सबसे पहले ये फरमाते कि दुनिया कोई गैर सिरा बात न करना, शरीयत के दायरे के अंदर रह के आपने हर बात करनी है। तो अल्लाह पाक उनके प्रोग्राम से होना है उन्होंने इतना अपना चलें चलें। ये यही वो जगह है जिसका नाम मारी शरीफ है, जो जगह हज़रत सफ़ी शौक़ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लकड़िया साहबान से ली थी। ये लकड़िया साहबान की ये आप देख लें, इसकी तर्ज तामीर पुरानी है और ये बड़ी ईंट से बनी हुई है। तो यही उनकी रहायशगाह थी और किला था। यही जगह हज़रत सफ़ी शौक़ शाह साहब ने ली है अपनी करामत से। तो इसे ही आगे बढ़ाया कि ए कमरा अगर मैं वाकई हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से आया हूँ तो आगे चल के मेरी इसकी ताज़ीम था। तो ये 4 कदम आगे चला जो हमने सुना है और पढ़ा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो ये वही जगह है मारी शरीफ, इसमें आप क़याम पजीर रहे, बाद में तमाम सजादगान हज़रात इसी में रहे और इसी में महफिल भी होती रही और ज़िक्र अज़कार भी होता रहा और इसी की बरकतों से ये नाम जो है ज़िंदा है अपना। हर जगह पे यही कहा जाता है कि मारी शौक़ शाह, मारी से सफ़ी शौक़ शाह सब के नाम से। और ये खूबसूरत नशीस मेरे दादाजी हजूर किबला सैयद मोहम्मद फैज़ अली शाह साहब की है। ये शिकंजी उस वक्त बनी थी, ऊपर यहाँ तारीख लिखी हुई थी सन 1935 में कि अपनी किस जगह पर यहाँ लिखी हुई है ऊपर कहीं है तारीख लिखी हुई है तारीख नहीं। जब आप सजादा नशीन हुए सन 1932 में मेरे दादाजी सैयद मोहम्मद फैज़ अली शाह साहब, तो ये सन 35 में आपने 2 साल बाद ये जगह बनवाई और इसी में आप काम करके होते थे और इसी में आपने महाफिल जिक्र किया था। ये महफिल की जगह और ये आप अंदर चलते हैं, अंदर सरकार की नशीदा भी है। ये हज़रत सफ़ी शौक़ शाह साहब का तबरुक का तख्त मुबारक है, जहाँ आप इस पर आप तशरीफ़ फरमा होते थे, विराजमान होते थे। ये हज़रत बिस्मिल्लाह शाह नूरी हज़ूरी सरकार का पलंग है, तख्त है। इस पे आप नमाज भी पढ़ते थे और आराम भी फरमाते थे और ये आपकी नशिस्तगाह है और ये आपकी हैशगाह है। ये ऊपर इधर सीढ़ियाँ देखती हैं इसके ऊपर और इधर एक साथ ये कमरा है मुझे का मखसूस लाइब्रेरी का था पहले, आपको मैं मौका में लगा। और ये अब नीचे इधर चलते हैं, इस जगह पे नीचे तय खाना है। चलें जी, तो नाज़रीन हम ये तय खाना के अंदर इस वक्त पहुंच चुके हैं और इधर भी हम इसके जो मालूमात हैं वो भी मुर्शद से हासिल करेंगे। जी मुर्शद, ये नीचे इसके ये कमरा है, इसके नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं इस जगह पे इधर से। ये हजूर का चिल्ला, हजूर सफ़ी सैयद सफ़ी शौक़ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है। इसके नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं, अब तो वह नीचे से बंद है, खस्ता या बुसीदा होने की वजह से बंद कर दिया था। इसके नीचे कमरा है, ये आपकी चिल्लागाह है हज़रत सफ़ी शौक़ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। और इसके अंदर एक देव भी कैद है जो पहले हमने सुना था, मैंने अपने बुज़ुर्गों से, मैंने अपने अब्बा जी से पहले सुना था, फिर बाद में जब मुझे यकीन नहीं आया कि देव है या नहीं है तो फिर भी मैंने उसे देखा भी है। वो अब भी मौजूद है। वो पहले उसका लंगर पानी जो भी सजादा नशीन होता था वो देता था, एक बड़ा टोकरा रोटियों का और एक दाल का बड़ा देगड़ा उसे मिलता था खाने को, और जो भी लंगर में आता। अच्छा, वो देव अभी भी इसमें जी जी, अब भी मौजूद है, मखफी है, छुपा हुआ है।
تو اب پھر ایک دفعہ یہاں یہ بات میرے والد گرامی نے، میرے ابا جی نے بتائی ہمیں کہ یہاں بیٹھ کے قرآن، وہ حافظ بھی تھے، قرآن پاک حفظ کر رہے تھے بیٹھے، یہاں ان کا استاد بھی تھا، تو جو باہر نکل آیا ایسے. جی ہاں، وہ بتا رہے تھے کہ اس نے تہمت باندھ رکھا تھا اور بھینس جتنا تھا بھورے کلر میں، اور انسانی شکل میں، اور سینگ بھی تھے اس کے بڑے بڑے. انہوں نے خود دیکھا تو پھر وہ چیخ نکلی، جب دیکھا تو اس بڑے حضرت سید فیاض علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے جلدی سے. انہوں نے آ کے اسے اس کی کمر پہ ہاتھ مارا اور کہا بھی چل واپس اندر چلا جا، آج کے بعد تیرا لنگر پانی باندھے، خود تو انتظام کرے گا، تو بچوں کو ڈراتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا لنگر پانی بند کر دیا، وہ اب خود اپنا انتظام کرتا ہے. پھر ہم نے جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے یقین نہ کیا. پھر وہ دیو نے مجھے اپنا آپ دکھایا، میں نے اسے دیکھا اپنی ان آنکھوں سے، واقعی وہ بھورے کلر کا بھینس کی جسامت میں اور موجود ہے. اور یہ 2 جن ہیں یہاں حضرت کے، جمعہ اور گما، جو یہاں رہتے ہیں، حضور کی خدمت کرتے ہیں، اور یہاں کی دربانی بھی کرتے ہیں اور نگہبانی بھی کرتے ہیں. اچھا مرشد، یہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چوڑیاں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور ڈوریاں وغیرہ بندھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کے بارے میں یہ حضرت کے پہلے یہ نہیں تھا. جب ہم چھوٹے تھے یا ہمارے دادا جی اور ابا جی موجود تھے، وہ ایسی رسمیں نہیں کرنے دیتے تھے اس قسم کی. بعد میں پھر یہ ان کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. یہاں چراغ بھی جلنے کا اور تیل بھی گرا پڑا ہے، اور اتنی صفائی بھی نہیں ہے. اور یہ اپنا چوڑیاں وغیرہ جو لوگ آتے ہیں یا زائرین عورتیں آتی ہیں، وہ اپنی منتیں وغیرہ باندھ جاتی ہیں. یہاں ان کا کوئی سلسلہ ہوگا، مگر یہ شریعت میں یا ہمارے سلسلے میں یہ بات نہیں ہے. اچھا دوسرا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو کمرہ ہے دیو صاحب کا، اس کے اندر کون کون جا سکتا ہے؟ کوئی اس میں جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں. میں تو چلا جاتا ہوں اس کے اندر بیٹھ کے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اندر بیٹھ کے فرضی عبادت بھی کر سکتے ہیں، نفلی بھی کر سکتے ہیں، دعا بھی بیٹھ کے اندر مانگ سکتے ہیں. اللہ پاک کیونکہ بالکل بندہ دنیا سے علیحدہ ہو جاتا ہے نا تہ خانے میں جا کے، اللہ یاد زیادہ آتا ہے، اللہ زیادہ یاد آتا ہے. صرف اللہ کا اور اللہ کے بندے کا رابطہ آپس میں رہ جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، یکسوئی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے علیحدگی کا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو مقام ہے مجھے مرشد نے اجازت تو دی ہے، لیکن میری ہمت اس وقت گوارا نہیں کر رہی کہ میں اس کے اندر کے جو مناظر ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تھوڑا سا مسجد کا ایریا بھی دے. ابھی یہ انشاءاللہ اس کی یہ کریں گے جی. ہاں جی ہاں جی. جی اب ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، جو یہاں پہ عبادت کا مسجد ہے. دیکھنے میں یہ مسجد بہت چھوٹی سی محسوس ہو رہی ہے. اس کے بارے میں مرشد سے پوچھیں گے کہ اتنے بڑے دربار میں اتنی کثیر تعداد میں جو مریدین ہیں جو آتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کریں گے کہ مسجد کا جو جگہ ہے وہ اتنی کم کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں. جی مرشد، مسجد کے بارے میں کیا بتانا؟ جی یہ مسجد شروع میں یہ کچی تھی مسجد ہمارے دادا کے دور میں، پھر یہ شہید کار سے دوبارہ بنایا گیا، پختہ کیا گیا. تو اس کے بعد جیسے جیسے دن بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، مسجد وسیع ہوتی چلی گئی. پہلے بہت چھوٹی تھی. پھر جب ہمارے دادا جی کا، ہمارے والد صاحب کا دور آیا سجادہ نشینی کا، تو انہوں نے اسے اور وسیع کیا مسجد کو. اور اس وقت ہمارے یہاں اسسٹنٹ کمشنر تھے سلطان محمود بھٹی صاحب. انہوں نے کافی اس مسجد میں اپنی گرہ سے اپنا خدمت کی اور اسے بنوایا، اور وہ ساتھ رہے. کیونکہ جگہ اس لیے تھوڑی ہے، دربار شریف کی تو حد تک ہے ٹھیک ہے، کافی مسجد بہت تھوڑی ہے. تو چونکہ یہ کافی بلندی پہ ہے، باقی جگہ نیچے ہے، وسیع کرنے کی جگہ نہیں. وسیع کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے. اس کی نئی بھرتی ہو، نیا جناب ہو، اس کے ساتھ جگہ بنے، پھر یہ شمال کی طرف مسجد بڑھ سکتی ہے. ضرورت بھی ہے کہ ہم ہمارے یہاں عیدگاہ نہیں ہے. ہم عید کی نماز، تمام عیدین کی نمازیں بھی یہاں پڑھتے ہیں، اور اس مبارک کے لیے بھی احاطہ چھوٹا ہے. کافی تعداد ہوتی ہے، کثیر تعداد میں لوگ مخلوق ہوتی ہے، تو پورے تو نہیں آتے. گزارا کرنے والی بات ہے، کوشش ہے. اور اپنا افسران والا اور محکمہ اوقاف کے چیف ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف
ان کی خدمت میں ہماری صاحب کی یہ گزارش ہے، التماس ہے کہ یہاں توجہ دیں اور ہمیں مسجد وسیع کرنے کے لیے فنڈ مقرر کر کے دیں، اور یہ مسجد بھی وسیع ہو جائے، ہمارا یہاں عیدگاہ بھی بن جائے، جنازگاہ بھی نہیں ہے، عیدگاہ بھی نہیں ہے، مسجد بھی چھوٹی ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں جو ان کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں آپ کے توسط سے۔ تو ہمارا یہ، اور یہاں دربار شریف کے اوپر برآمدے زائرین کے لیے نہیں ہے، مشرق کی طرف یا کسی اور طرف وضو خانہ بھی بنا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں اپنا سکندر خان لکھیرا صاحب، انہوں نے اپنی گرہ سے یہ ہمیں بنوا کے دیے تھے، تو ایسا سلسلہ ہے۔ تو اب پیسے تو کافی منظور ہوئے 25 لاکھ، مگر وہ 25 لاکھ میں کچھ بھی نہیں بن سکتا، اللہ کرے گا تو کچھ اور مہربانی ہوگی یہ افسان بالا سے، تو کچھ ہمیں اور منظور کر کے بنوا دیں گے برآمدے وغیرہ زائرین کے لیے۔ جو نوراتے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں، یہ امام مسجد کا کمرہ ہے، یہی سٹور ہے، یہی کمرہ ہے، یہ دیکھ لیں آپ، آگے اس کی ویڈیو بنا لیں۔ یہ بھی ہمارے ابا جی نے بنوایا تھا، پہلے یہاں نہیں تھا، یہ بھی ہمارے والد صاحب نے، میرے ابا جی نے بنوایا تھا، پہلے یہ نہیں تھا، یہ بنوایا تھا زائرین کے لیے کمرہ، انہوں نے ایک برآمدہ بنایا تھا، اب یہی ہم سٹور کے لیے استعمال کرتے ہیں، دربار شریف کا سامان رکھا ہوا ہے، مسجد کا رکھا ہوا ہے، یہی مولوی صاحب ہمارے امام مسجد صاحب رہتے ہیں، اور اسی جگہ پہ یہ دیکھیں لکیریں لگی ہوئی ہیں، اسی جگہ پہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ یہاں میت آگے رکھ لیتے ہیں اس میں یا باہر رکھ لیتے ہیں، یہی ہماری جنازگاہ ہے، یہی ہماری عیدگاہ ہے، یہی ہماری مسجد ہے، یہی جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 25 لاکھ روپے محکمہ اوقاف کی طرف سے منظور ہو چکے ہیں، تو اس 25 لاکھ روپے میں ایسے کون کون سے کام ہیں جو آپ اس وقت کروا رہے ہیں اس علاقہ میں محکمہ اوقاف کی جانب سے؟ یہ ہمارے مینیجر صاحب بہت اچھے ہیں جو موجودہ ہیں، وہ خود ہی یہ سارا کام اپنی نگرانی میں کروا رہے ہیں۔ یہ باہر واش روم بن رہے ہیں، ہم چلتے ہیں وہاں، دیکھیں آپ، ایک ڈسپوزل کا نظام ہے، اور یہ فرش اکھڑا ہوا ہے، یہ دیکھا فرش دکھاؤ ذرا، یہ کافی یہ ابلا ہوا ہے فرش گیس وغیرہ سے، تو یہ اس کی مرمت ہوگی یا یہ نیا بنے گا، یہ ہے، اور وہ مین گیٹ اگلا گراج سے نیا بنوا رہے ہیں، تو یہ اس کا حال ہے، ادھر کریں آپ، تو اللہ کرے گا اچھی طرح بھی سوچی ہوگی، یہاں کوئی پکی سے لگ جائیں گی یا چار اپنا بن جائے گی دیوار پکی، یہ ایسے یہ کافی اچھا حال ہے یہ فرش کا، اور یہ آگے دیکھا یہ اس کی حالت بہت خستہ ہے، یہ سامنے یہ نشست گاہ ہے امام سجاد خان جی، بہت ہی زیادہ دستہ میں آئے ہیں، یہ آگے نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کو، ہاں یہ بھی بیویوں کا قبرستان ہے، اس کی حالت بھی بہت خستہ ہے، اور یہ ہمارے یہاں اپنا 1999 ہاں 99 میں زونل ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف کے امتیاز خان صاحب، تو انہوں نے یہ 85,000 یا پتہ نہیں کتنا منظور وقت کیا تھا خود انہوں نے، تو یہ ہمارا یہ فرش بنا، یہ 28 جون 1999 میں یہ مکمل ہوا تھا۔ تو یہ مین گیٹ کی جگہ ہے، یہ اب نیا مان رہا ہے، اتنے مان رہا ہے، پتہ نہیں وسیع کرتے ہیں یا اتنے بناتے ہیں، پہلے والا ملبہ بھی ٹھیکیدار وسیع کریں گے، جی وسیع کریں گے، یہ ہمارے ٹھیکیدار ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں۔ جی تو ناظرین اس وقت محکمہ اوقاف کی طرف سے جو ٹھیکیدار مقرر ہوئے ہیں اس دربار میں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ندیم صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ جو 25 لاکھ روپے کی جو گرانٹ ہے اس دربار شریف کے لیے، اس سے یہ کیا کیا تعمیرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کے پاس کون کون سے پروجیکٹ آئے ہیں جو محکمہ اوقاف کی طرف سے آپ کو سونپے گئے ہیں، آپ نے کون سے کام ہیں جو یہاں سے پائے تکمیل تک پہنچانے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو یہ مین گیٹ ہے سر اس کا، جی، اور یہ فرش ہے سارے کا سارا، اور باہر تقریباً واش روم ہے جو کہ تقریباً 10 ہے، 10 لاکھ یہ مسجد یہی ہے۔ ایک آپ نے گیٹ تعمیر کرنا ہے اور یہ فرش مکمل اسے تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد 10 واش روم 10 واش روم ہے تعمیر کرنے ہو رہے ہیں تقریباً، اس کا آپ کا کتنے میں ٹھیکہ ہوا ہے اس وقت؟ یہ تو سر تقریباً 25 لاکھ میں ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ 25 لاکھ روپے میں یہ ٹھیکہ ہو رہا ہے تو یہ کام بہت تھوڑا سا ہے، اور 25 لاکھ روپے اماؤنٹ بہت امید زیادہ ہے ہے کہ 25 کا 25 یہاں پر لگا کے جائیں گے انشاءاللہ، اسی کام میں یا اس سے اسی کام میں لگا کے جائیں گے۔
जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप ठेकेदार साहब की बात सुन रहे थे, उन्होंने प्रोजेक्ट भी अपने 10 वाशरूम इन्होंने तैयार करने हैं और इस दरबार शरीफ का जो फ़र्श है ये मुकम्मल बनाना है और जो मेन गेट है उसे भी नए सिरे से तामीर करना है। ये सारी वीडियो बना रहे हैं ये इतना बड़ा ही रहेगा। आप